اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اپنی ویڈیو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، تو بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، تصور میں لائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اپنی بیوی اور بچے کو اس سنسان وادی میں چھوڑ کر آئیے جہاں نہ آدم زاد، ایسا ویرانہ جہاں صرف چلچلاتی دھوپ ہے، کھانا ہے نہ پانی، نہ کوئی قریب اور عزیز، نہ کوئی خبر گیری کرنے والا اور نہ کوئی راہگیر، جہاں نہ اپنوں کا معلوم اور نہ بیگانوں کی خیر خبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا حکم پاتے ہی بیوی اور بچے کو اس جھلسی ہوئی پہاڑیوں اور کھانے پینے سے خالی وادی میں چھوڑ کر آ گئے۔ یہ بالکل نہ سوچا کہ اس تپتی ہوئی وادی میں ممتا کی ماری ایک ماں اور ایک شیرخوار بچے کا کیا ہوگا۔ اس خدا کا حکم ملتے ہی فوراً تعمیل کے لیے حاضر ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ اور اس ننھے منھے بچے پر اس وحشت ناک وادی میں کیا گزری، یہ بھی تاریخ کا ایک باب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا مظہر ہے۔ اس تپتی ہوئی وادی میں وہ شیرخوار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دیوار کعبہ سے ایڑیاں رگڑتا تو ماں تڑپ تڑپ کر کبھی صفا کی طرف دیکھتی کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے اور پانی مل جائے، اور کبھی دوڑتی ہوئی مروہ پر چڑھتی کہ شاید ادھر کوئی قافلہ گزرتا ہوا دکھائی دے، پھر بھاگی بھاگی بچے کو دیکھنے آتی کہ کس حال میں ہے۔ اس معصوم کو دیکھ کر پھر پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کا چکر لگاتی، اور جب امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی تو بے قرار ہو جاتی، کلیجہ منہ کو آنے لگتا، تاکہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاڈلے کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا جو زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور اس وقت سے اب تک اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اللہ اکبر۔ فدائیت کا یہ نمونہ کون پیش کر سکتا ہے کہ ابھی ایک امتحان ختم نہیں ہوا کہ دوسرا شروع ہو گیا۔ جب بچہ بڑا ہو گیا اور بوڑھے باپ کو کچھ سہارا دینے کے لائق ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے لاڈلے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کرام کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے صبح اٹھتے ہی اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا قلب حب خدا سے سرشار تھا، اور بطور امتحان بیٹے سے سوال کیا، تمہاری رائے اس بارے میں کیا ہے؟ یہاں کسی شخص کے دل میں یہ خلجان پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدائی حکم کی تعمیل کرنا بیٹے کے اتباعی جواب پر منحصر تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ مل کر ان سے صلاح و مشورے میں بہت سارے اسرار و حکمتیں پنہاں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ تھی کہ ان میں اطاعت خداوندی کا جذبہ اور ولولہ کس حد تک ہے، یہ بات کھل کر سامنے آ جائے، نیز ان کے حوصلے کو بھی پرکھنا اور جانچنا مقصود تھا۔ دوسری حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ اسے قبول کریں گے تو مستحق کی اجر ہوں گے۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ عین ذبح کے وقت ممکن تھا کہ محبت پدری میں محبت طبی اور تقاضائے انسانی فعل معمور میں آڑے نہ آ جائے۔ اس وجہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ لیا تھا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، برخوردار، میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو بامر الہی ذبح کر رہا ہوں۔
سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ امتحان کس قدر سخت تھا، اس کی طرف اشارہ خود اللہ رب العزت نے اشارہ فرما دیا کہ ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی اور بعض نے فرمایا کہ بالغ ہو چکے تھے۔ یوں تو ذبح کرنے کا یہ حکم براہ راست کسی فرشتے کے ذریعے بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن خواب میں دکھانے کی بظاہر حکمت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو۔ خواب کے ذریعے دیے ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تعویلات کی بڑی گنجائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعویلات کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اس امتحان میں بھی 100% کامیاب ہوئے۔ قربانی کا یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا مظہر ہے۔ وہیں اس واقعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی بے مثال جذبہ جانثاری کی شہادت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم سنی میں ہی اللہ رب العزت نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرما دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کی کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے اور یہ خواب بھی در حقیقت حکم الہی کی ایک شکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے حکم الہی کا تذکرہ کیا اور والد بزرگوار کو یہ کہہ کر یقین دلایا کہ ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ یہاں پر یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، لیکن اس کے بجائے آپ نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جس اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہ صبر و ضبط تنہا میرا کمال نہیں بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح آپ نے اس جملے میں فخر و تکبر، خود پسندی اور پندار کے ادنا شعبے کو ختم کر کے اس میں انتہا درجے کی تواضع و انکساری کا اظہار فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جذبہ قربانی اور فدائیت کے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی اور آفرین صادفرین یہ اقدام فداکاری کی چھری تلے گردن رکھ دی اور خلیل و ذبی دونوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ قرآن نے بھی اعلان کر دیا تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور آزمائش میں پورے کامیاب رہے، اور یہ ادائے قربانی اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے یادگار اور قرب خداوندی کا ذریعہ بنا دیا، جسے امت مسلمہ ہر سال مناتی ہے اور مناتی رہے گی۔ اور اس قربانی میں در حقیقت مسلمانوں کی اس عقیدے کا اعلان ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے حکم کے آگے اپنی عزیز سے عزیز ترین چیز کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔